میں کام کر لیتی ہوں، پلیز چچی مجھے مت ماریں۔ نہیں، خدا کے لیے۔ بند کمرے میں ایک دل خراش چیخ گونجی اور پھر اس کے ساتھ ہی بیلٹ پڑنے کی بھاری آواز آئی۔ زویا فرش پر اوندھے منہ گری خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نحیف جسم پر پڑنے والی ہر ضرب اس کی روح تک کو گھائل کر رہی تھی۔ کام کر لیتی ہوں۔ سلمہ بیگم کی آواز میں غضب کی کڑک تھی۔ وہ ہانپ رہی تھیں لیکن ان کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے ہیں اور شہزادی صاحبہ کی آنکھ اب کھلی ہے۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے پالا ہے تجھے میں نے۔ تیرے باپ نے تو مر کر جان چھڑا لی اور یہ مصیبت میرے گلے ڈال گیا۔ چچی قسم لے لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات سے۔ زویا نے سسکتے ہوئے اپنا بازو آگے کر کے چہرے کو بچانے کی کوشش کی۔ بیلٹ کا بکل اس کی کلائی پر لگا اور ایک نیلا نشان ابھر آیا۔ آنسوؤں کی لڑی اس کے زرد پڑتے گالوں پر بہہ رہی تھی۔ بہانے، صرف بہانے۔ سلمہ بیگم نے آخری بار زور سے اس کی کمر پر وار کیا اور پھر بیلٹ کو جھٹکے سے صوفے پر پھینکا۔ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ جب پیٹ میں بھوک کے چوہے دوڑیں گے تب یاد رہے گا کہ وقت پر کیسے اٹھتے ہیں۔ خبردار جو کچن کی طرف قدم بھی بڑھایا۔ سلمہ بیگم پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دھڑام کی آواز سے زویا کا پورا وجود کانپ گیا۔ کمرے میں اب صرف اس کی سسکیوں کی آواز باقی تھی۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر پڑی رہی۔ جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب سے اس کے والدین کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا، اس کی زندگی اسی گھر میں ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس کے چچا کبھی کبھار اس کی طرفداری کرتے مگر سلمہ بیگم کے آگے ان کی ایک نہ چلتی۔ اور اب تو چچا بھی کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھے۔ دوپہر ڈھلی اور شام کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ زویا نے بمشکل اٹھ کر بستر تک جانے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ بخار کی شدت نے اس کا جسم تپا دیا تھا۔ وہ وہیں قالین کے ایک کونے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے لیکن سلمہ بیگم کی دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے۔ حویلی نما اس گھر میں خاموشی چھا گئی۔ سلمہ بیگم اور ان کی بیٹی اپنی اپنی پرسکون نیند سو رہی تھیں لیکن زویا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے پیٹ میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گیا تھا۔ بخار کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا تھا لیکن معدے میں ہونے والی جلن اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اب اس نے کچھ نہ کھایا یا پانی نہ پیا تو وہ یہیں دم توڑ دے گی۔ مجھے کچھ کھانا ہوگا ورنہ میں مر جاؤں گی، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا۔ سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ہولناک سناٹا تھا۔ راہداری میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے پہلا قدم باہر نکالا۔ اس کے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر جم سے گئے۔ اسے لگا جیسے گھر کے ہر کونے میں سائے رقص کر رہے ہیں۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، بہت خوف، لیکن اس وقت بھوک کا خوف اندھیرے کے خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ بلی کے پاؤں چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ اگر چچی جاگ گئیں، اگر کسی نے دیکھ لیا۔ یہ خیالات اسے قدم قدم پر روک رہے تھے مگر زندگی کی بقا اسے آگے دھکیل رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف لمبا اور ویران برآمدہ۔ اس نے جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور کچن کی جانب بڑھی۔ کچن کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا۔ زویا نے دیوار ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن پھر رک گئی۔ اگر لائٹ جلائی تو شاید کسی کی آنکھ کھل جائے، اس لیے اس نے فریج کی مدھم روشنی پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ کچن کے اندر داخل ہوئی اسے وہاں کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ کوئی تھا جو سانس لے رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ فریج کے پاس جہاں کھڑکی سے چاند کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی، ایک لمبا اور چوڑا سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ زویا کے منہ سے بے اختیار ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔
آہ! اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح چیخ پاتی اور سارے گھر کو سر پر اٹھاتی، وہ سایہ بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ زویا کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اگلے ہی لمحے ایک مضبوط اور بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا گیا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ شٹ! خبردار اگر ایک لفظ بھی نکالا تو، ورنہ جان لے لوں گا۔ ایک مردانہ، بھاری اور روبدار آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ آواز میں ایسی سختی تھی کہ زویا کا خون خشک ہو گیا۔ وہ پہلے ہی بخار اور کمزوری سے نڈھال تھی، اوپر سے یہ خوفناک افتاد۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ ماہر نے اپنی گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ وہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی امریکہ سے طویل فلائٹ کے بعد گھر پہنچا تھا۔ گھر والے سب سو رہے تھے، اس لیے اس نے کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور پاس والی چابی سے گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ بھوک اور پیاس اسے کچن تک لے آئی تھی۔ وہ پانی پی رہا تھا جب اسے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا کوئی چور ہے، لیکن اندھیرے میں ایک لڑکی کا ہیولا دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی لڑکی نے چیخنے کی کوشش کی، ماہر نے فوراً رد عمل دیا تاکہ گھر والوں کی نیند نہ خراب ہو۔ زویا کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بہت دراز قد تھا، اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور غصہ تھا۔ زویا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس اجنبی کی گرفت میں خود کو ایک چڑیا کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن اگر تم چلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ ماہر نے اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ کر ماہر کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ ماہر کو اپنی ہتھیلی پر نمی کا احساس ہوا تو اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ زویا نے لمبی سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے پھیپھڑے جیسے سکڑ گئے تھے۔ بھوک، بخار، مار پیٹ کا درد اور اب یہ خوف، اس کے دماغ نے جواب دے دیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دائرے ناچنے لگے۔ میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ وہ لہرائی اور سیدھا فرش کی طرف گرنے لگی۔ ماہر جو ابھی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے اچانک گرنے پر بوکھلا گیا۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر زویا کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ ہیلو، کیا ہوا تمہیں؟ ماہر نے اسے جھنجھوڑا، لیکن زویا کا سر اس کے بازو پر ڈھلک چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماہر نے کچن کی لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی جب اس کی نظر اپنی باہوں میں جھولتی لڑکی پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ زرد رنگت، جیسے جسم میں خون نہ ہو، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے جو شدید بیماری کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے بازو پر تازہ نیلے نشان صاف نظر آ رہے تھے جہاں آستین اوپر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لگ رہی تھی، جیسے صرف جلد نے جوڑ رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ تو اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، سب کو جانتا تھا۔ یہ لڑکی تو اس گھر کی نہیں لگتی تھی۔ کیا یہ کوئی نئی ملازمہ ہے؟ لیکن اس کی حالت ایسی کیوں ہے؟ زویا کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ماہر کو اپنے بازوؤں پر اس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیم اٹ، یہ تو بہت بیمار ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن میں اسے لٹانے کی جگہ نہیں تھی اور ہال میں صوفے پر لٹانا بھی اسے مناسب نہ لگا، کیونکہ وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ لڑکی کانپ رہی تھی۔ ایک لمحے کی سوچ کے بعد اس نے زویا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ اتنی ہلکی تھی کہ ماہر کو لگا جیسے اس نے پھولوں کا کوئی گلدستہ اٹھایا ہو۔ وہ اسے لے کر تیزی سے اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے پرتعیش کمرے میں داخل ہوا۔ نرم و گداز بستر پر اسے آہستگی سے لٹایا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زویا کا معصوم لیکن دکھوں سے بھرا چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف اب بھی منجمد تھا۔ ماہر نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر چند چھینٹے مارنے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ماہر کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اس وقت؟ رات کے 2 بجے کون ہو سکتا ہے؟ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے اور بے صبری سے۔ ماہر، کیا تم اندر ہو؟ میں نے نیچے لائٹ جلتی دیکھی اور گاڑی بھی باہر کھڑی ہے۔ یہ سلمہ بیگم کی آواز تھی۔ ماہر نے ایک نظر بستر پر بے ہوش پڑی زویا پر ڈالی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ اگر چچی نے اس لڑکی کو میرے کمرے میں اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟
اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں ہے، مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے گلاس واپس رکھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ وہ ایک انجانی لڑکی کو کیوں بچا رہا ہے، لیکن اس کے معصوم اور خوفزدہ چہرے نے ماہر کو اسے پروٹیکٹ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ آدھا کھولا، اپنا جسم دروازے کے بیچ میں حائل کر لیا تاکہ اندر کا منظر نظر نہ آئے۔ سامنے سلمیٰ بیگم کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور شک کا ملا جلا تاثر تھا۔ ارے ماہر بیٹا، تم کب آئے؟ بتایا بھی نہیں، ہم ایئرپورٹ گاڑی بھجوا دیتے۔ سلمیٰ بیگم کے لہجے میں مٹھاس آ گئی، مگر ان کی نظریں ماہر کے کندھے کے اوپر سے کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بس ابھی پہنچا ہوں چچی جان، سب سو رہے تھے اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا، ماہر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور اندر ایک بے ہوش لڑکی اس کی منتظر تھی۔ اچھا، میں نے کچن کی لائٹ آن دیکھی تو ڈر گئی تھی، خیر تم آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ سلمیٰ بیگم جانے کے لیے مڑی لیکن پھر اچانک رک گئی۔ ماہر، مجھے تمہارے کمرے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی، سب خیریت ہے نا؟ ماہر کا دل ایک لمحے کے لیے رکا۔ سلمیٰ بیگم کی شکاری نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک غلط جواب زویا کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ ماہر کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف سلمیٰ چچی کھڑی تھیں اور اس کے پیچھے بستر پر ایک انجانی نیم مردہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر یا غلط جواب زویا کے لیے قیامت ڈھا سکتا تھا۔ ماہر نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر پرسکون لہجے میں بولا، جی چچی جان، سب خیریت ہے۔ دراصل میرا ایک بھاری سوٹ کیس ہاتھ سے پھسل گیا تھا، اسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ میں اسے الماری کے اوپر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، معذرت آپ کی نیند خراب ہوئی۔ سلمیٰ بیگم نے مشکوک نظروں سے ماہر کے چہرے کو دیکھا، پھر نیم وا دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن ماہر ان کے اور کمرے کے درمیان دیوار بنا کھڑا تھا۔ اوہ اچھا۔ سلمیٰ بیگم کے ماتھے کی شکنیں کچھ کم ہوئیں۔ دھیان سے کام کیا کرو بیٹا، چلو اب سو جاؤ، صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ شب بخیر چچی جان۔ جیسے ہی سلمیٰ بیگم کے قدموں کی چاپ دور ہوئی، ماہر نے فوراً دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ زویا اسی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ ماہر آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے زویا کے چہرے کو دیکھا۔ معصومیت اور درد کا ایسا امتزاج اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ زویا اس گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس گھر سے الگ تھی۔ اس کے والد حماد صاحب طاہر صاحب کے اکلوتے فرسٹ کزن تھے۔ حماد صاحب کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، اس لیے ان کا اور طاہر صاحب کا رشتہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ زویا اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، ناز و نام میں پلی بڑھی، کبھی دکھ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑا تھا۔ لیکن پھر وہ منحوس رات آئی جب ایک کار ایکسیڈنٹ نے زویا کی دنیا اجاڑ دی۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ تب طاہر صاحب نے اپنی خاندانی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یتیم زویا کو اپنے گھر لے آئے۔ طاہر صاحب تو اسے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، لیکن ان کی بیگم سلمیٰ بیگم کے لیے زویا ایک بوجھ اور آنکھوں میں کھٹکنے والا کانٹا تھی۔ دوسری طرف ماہر جو اپنے والدین کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھا، ان خاندانی باریکیوں سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ بچپن میں پاکستان آیا کرتا تھا، لیکن جوانی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا۔ اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کے ارادے سے واپس لوٹا تھا۔ چونکہ اس کا اپنا گھر ابھی تیار ہو رہا تھا، اس لیے وہ عارضی طور پر اپنے چچا طاہر کے گھر قیام پذیر تھا۔ اسے اس بات کی خبر تک نہ تھی کہ اس گھر کے تہخانے نما کمرے میں ایک یتیم لڑکی جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ ماہر نے زویا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ یا خدا، اسے تو بہت تیز بخار ہے، ماہر بڑبڑایا۔ اور یہ نشانات؟ اس کی نظر زویا کے بازو پر پڑی جہاں سلمیٰ بیگم کی بیلٹ کے نیلے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ماہر کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ امریکہ کے کھلے ماحول میں رہنے والے ماہر کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی انسان، خاص طور پر گھریلو ملازمہ پر، کوئی اس طرح کا تشدد کیسے کر سکتا ہے۔ مجھے اس کا بخار کم کرنا ہوگا۔ ماہر اٹھا اور باتھ روم سے ایک چھوٹا تولیہ گیلا کر کے لایا۔ اس نے نرمی سے زویا کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع کی۔
پوری رات ماہر اس اجنبی لڑکی کی تیمارداری کرتا رہا۔ کبھی وہ اسے پانی کے چند قطرے پلاتا، کبھی گیلے کپڑے سے اس کے ہاتھ صاف کرتا تاکہ بخار کی حدت کم ہو۔ وہ تھکا ہوا تھا، سفر کی تھکان اس کے جوڑ جوڑ میں تھی، لیکن اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا مسلسل اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس گھر میں چل کیا رہا ہے۔ رات کا سناٹا صبح کی پو پھٹنے کے ساتھ ٹوٹنے لگا۔ کھڑکی کے پردوں سے صبح کاذب کی نیلی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی۔ ماہر کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اونگ گیا تھا۔ اچانک بیڈ سے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ پانی! ایک نحیف اور کمزور آواز نے ماہر کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ زویا نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا گلا خشک لکڑی کی طرح ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ صحرا میں ہے۔ پانی! اس نے دوبارہ لب ہلائے۔ ماہر نے فوراً سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا، گلاس میں پانی انڈیلا اور تیزی سے زویا کے قریب آیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے زویا کا سر اپنے بازو کے سہارے اوپر اٹھایا اور گلاس اس کے خشک ہونٹوں سے لگا دیا۔ پی لو، آہستہ آہستہ، ماہر نے نرمی سے کہا۔ زویا نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر دیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے جلتے ہوئے سینے میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ جب اس کی پیاس کچھ بجھی تو اس کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ یہ وہی تھا، وہی اجنبی جس نے رات کچن میں اسے دبوچا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر زویا کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ لگا ہو اور سہمی ہوئی نظروں سے ماہر کو دیکھنے لگی۔ آپ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماہر نے اس کا خوف محسوس کر لیا۔ اس نے گلاس واپس رکھا اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے تاکہ اسے یقین دلا سکے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ریلیکس، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ماہر کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ دیکھو، تم رات کو کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی، تمہیں بہت تیز بخار تھا۔ میں تمہیں یہاں لے آیا تاکہ تمہارا دھیان رکھ سکوں۔ میں ماہر ہوں، طاہر انکل کا بھتیجا۔ زویا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس اجنبی کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی بلکہ ہمدردی تھی، فکر تھی۔ اس گھر میں تو اس نے صرف نفرت اور حقارت دیکھی تھی۔ یہ اجنبی رویہ اس کے لیے نیا تھا۔ اسے رات کا منظر یاد آیا، کیسے اس شخص نے اسے گرنے سے بچایا تھا، اور اب یہ اسے پانی پلا رہا تھا۔ اس کے سر کے نیچے نرم تکیا تھا اور اوپر گرم کمبل۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار وہ کب اتنے سکون سے سوئی تھی۔ اس کے دل میں انجانے خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا۔ شکریہ، اس نے نظریں جھکا کر بمشکل کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ماہر نے کرسی قریب کھینچتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے۔ یہ چوٹیں، یہ نشان، کیا چچی جان ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ زویا نے چونک کر ماہر کی طرف دیکھا۔ ملازمہ؟ کیا وہ اسے ملازمہ سمجھ رہا ہے؟ خیر، اس گھر میں اس کی حیثیت ملازمہ سے کم ہی تو تھی، لیکن ماہر کے سوال نے اسے اصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ 6 بج رہے تھے۔ صبح کے 6؟ زویا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ چچی کے اٹھنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے کمرے میں نہ ملی یا کچن میں ناشتہ تیار نہ ہوا تو آج تو اس کی خیر نہیں تھی۔ یا اللہ، 6 بج گئے۔ وہ ہڑبڑائی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، وہ گھبراہٹ میں کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے پیر زمین پر رکھے اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، کمزوری نے حملہ کر دیا۔ اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا فرش کی طرف گرنے لگی۔ دھیان سے، ماہر جو اس کی حرکات کو حیرت سے دیکھ رہا تھا فوراً اپنی جگہ سے اچھلا اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ زویا کا پورا بوجھ ماہر کے بازوؤں پر تھا۔ وہ ہانپ رہی تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ماہر نے قدرے سختی سے کہا، لیکن اس سختی میں فکر نمایاں تھی۔ دیکھ نہیں رہی اپنی حالت؟ کھڑا ہوا نہیں جا رہا تم سے اور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ واپس لیٹو۔ ماہر نے اسے دوبارہ بستر کی طرف دھکیلنا چاہا، لیکن زویا نے مزاحمت کی۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے ماہر کی قمیض کی آستین پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ زویا کی آواز میں التجا تھی۔
اگر چچی اٹھ گئیں اور میں کچن میں نہ ہوئی تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ تو کیا ہوا؟ ماہر نے حیرت سے پوچھا۔ بیمار ہو تم، انسان ہو، کوئی مشین نہیں۔ اگر ایک دن کام نہیں کرو گی تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ میں بات کر لوں گا چچی سے، تم آرام کرو۔ نہیں، زویا تقریباً چیخی، پھر ڈر کر آواز دھیمی کر لی۔ آپ نہیں جانتے، وہ بہت ماریں گی مجھے، وہ میری کھال ادھیڑ دیں گی، پلیز مجھے جانے دیں، خدا کے لیے مجھے مت روکیں۔ زویا کے الفاظ ماہر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ بہت ماریں گی؟ ایک نوجوان لڑکی جو اتنی بیمار ہے کہ خود سے کھڑی تک نہیں ہو پا رہی، اسے اپنی صحت سے زیادہ مار پڑنے کا خوف ہے۔ یہ خوف اتنا شدید تھا کہ اس نے بیماری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ زویا نے ماہر کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی خود کو اس کے بازوؤں سے آزاد کرایا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن ہمت کر کے اس نے قدم بڑھایا۔ میں جا رہی ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ ماہر اسے روکنا چاہتا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھانا چاہتا تھا اور کہنا چاہتا تھا کہ میں ہوں نا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن زویا کی آنکھوں میں موجود وحشت نے اسے روک دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس وقت اس لڑکی کے لیے سب سے بڑی پناہ کا اس کا کام ہے، کیونکہ کام نہ کرنے کا انجام وہ بھگت چکی تھی۔ زویا ایک ہاتھ سے اپنا بھاری سر تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اس نے مڑ کر ماہر کو نہیں دیکھا، شاید اسے ڈر تھا کہ وہ دوبارہ اسے روک نہ لے۔ وہ لنگڑاتی ہوئی گرتی پڑتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہر وہیں کھڑا رہا، بت بنا ہوا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ خالی راہداری کو دیکھ رہا تھا جہاں ابھی ابھی وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگر یہ ملازمہ ہے تو چچی جو اتنی سوشل ورکر بنتی ہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ اور اگر یہ ملازمہ نہیں ہے تو کون ہے جس کی اس گھر میں یہ حالت ہے؟ ماہر نے اپنی مٹھی دیوار پر دے ماری۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ امریکہ سے یہاں سکون اور اپنائیت کے لیے آیا تھا، لیکن پہلی ہی رات اس نے اس گھر کا وہ بھیانک چہرہ دیکھ لیا تھا جو پالش شدہ دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ تمہاری یہ مجبوری، یہ خوف، یہ سب نارمل نہیں ہے، اور ماہر ملک اتنی آسانی سے چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ آج ہی پتہ لگائے گا کہ اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے اور وہ اس جہنم میں کیوں رہ رہی ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زویا کا خوفزدہ چہرہ اور کانپتا ہوا وجود آ رہا تھا۔ زویا جب کچن میں پہنچی تو اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس نے سنک کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ جائے۔ کچن میں ابھی اندھیرا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی سے رات والا منظر یاد آ گیا جب ماہر یہاں کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ کم از کم کسی نے تو پانی پلایا، کسی نے تو پوچھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے سلمہ بیگم کا خوفناک چہرہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس نے جلدی سے آٹے کا برتن نکالا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ آٹا گوندھ سکے، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، مجھے یہ کرنا ہے۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور کام میں جت گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا بخار بڑھ رہا تھا، لیکن وہ ایک روبوٹ کی طرح ہاتھ چلا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر پراٹھے وقت پر ٹیبل پر نہ پہنچے تو کل کی بیلٹ کے نشانوں پر آج نئے نشانوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ طاہر منزل کے وسیع و عریض ڈائننگ روم میں خاموشی اور نفاست کا راج تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی اور مہنگے فرنیچر پر چمک پیدا کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ انڈے، پراٹھے، جیم، مکھن اور تازہ پھلوں کا جوس، سب کچھ کرینے سے رکھا تھا۔ طاہر صاحب اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ سلمہ بیگم ملازمہ کو آوازیں دے رہی تھیں کہ چائے جلدی لائی جائے۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں سے اترتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماہر تیار ہو کر نیچے آ رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ اور بلو جینز پہن رکھی تھی۔ بال سلیقے سے بنائے ہوئے تھے اور چہرے پر تازگی تھی، لیکن آنکھوں میں وہ بے سکونی صاف دیکھی جا سکتی تھی جو رات کے واقعے نے اس کے اندر بھر دی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ رات والی لڑکی کا سامنا اب کیسے ہوگا اور گھر والے اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، ماہر نے کرسی کھینچتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ طاہر صاحب نے اخبار نیچے کیا اور مسکرا کر بھتیجے کو دیکھا۔
وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ بیٹھو۔ کیسی رہی رات؟ نیند تو ٹھیک آئی نا؟ جی انکل، سفر کی تھکان تھی تو بس سو گیا تھا، ماہر نے جھوٹ بولا۔ وہ چچی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا جو اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارے تم لوگ باتیں بعد میں کرنا، پہلے بچے کو ناشتہ تو کرنے دو، سلمہ بیگم نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ماہر بیٹا، میں نے تمہارے لیے اسپیشل آلو کے پراٹھے بنوائے ہیں، تمہیں پسند تھے نا بچپن میں؟ ماہر کے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو عورت اتنی محبت سے بات کر رہی ہے، کیا واقعی وہی رات کو ایک معصوم جان کو بیلٹ سے مار رہی تھی، یا وہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا؟ شکریہ چچی جان، ماہر نے مختصر جواب دیا۔ ابھی وہ پلیٹ میں پراٹھا رکھ ہی رہا تھا کہ کچن کا دروازہ کھلا۔ ماہر کے دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ زویا ٹرے میں چائے کا سامان لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ماہر کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ زویا نے پرانا سا دھلا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے کمزور جسم پر ڈھیلا ڈھالا لگ رہا تھا۔ دوپٹہ اس نے سر پر اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن جو آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے چیخ چیخ کر رات کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیبل کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ کپ اور سوسر کے ٹکرانے کی مدھم سی آواز اس کی کپکپاہٹ کا ثبوت تھی۔ چائے، زویا کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ سلمہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے ماہر کو نظر انداز کرتے ہوئے زویا کو گھورا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ صاحب کب سے اخبار لے کر بیٹھے ہیں، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، رکھو یہاں۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے کیتلی اٹھائی اور طاہر صاحب کے کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ بخار کی شدت سے اس کی نظر دھندلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا توازن بگڑا اور چائے کے چند قطرے طاہر صاحب کی پلیٹ کے کنارے پر گر گئے۔ دھیان سے، سلمہ بیگم زور سے چیخیں۔ اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ زویا سہم کر پیچھے ہٹی۔ معاف کیجیے گا۔ ماہر سے رہا نہ گیا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ آواز سے سب متوجہ ہو گئے۔ اٹس اوکے چچی، غلطی سے گر گئی، کوئی بڑی بات نہیں، ماہر نے سنجیدگی سے کہا، پھر اس کی نظریں سیدھی زویا پر جم گئیں۔ زویا نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر ماہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ پلیز کچھ مت بولنا ورنہ میری شامت آ جائے گی، لیکن ماہر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ چچی جان، ماہر نے زویا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ نئی ملازمہ ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ زویا کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ سلمہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ اس سوال کے لیے تیار نہ تھیں۔ ارے یہ، سلمہ بیگم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، یہ زویا ہے، تمہارے دور کے انکل حماد کی بیٹی۔ یاد ہے حماد، جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا؟ ماہر کو جھٹکا لگا۔ حماد انکل، ڈیڈ کی کزن؟ ہاں وہی۔ سلمہ بیگم نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پراٹھا ماہر کی پلیٹ میں رکھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نہیں تھا، سڑکوں پر رول رہی تھی، تمہارے چچا کا دل پسیج گیا، اسے گھر لے آئے۔ اب ہم نے چھت دی ہے، روٹی دے رہے ہیں، تو بدلے میں گھر کے چھوٹے موٹے کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں نا، مفت کی روٹیاں تو کوئی نہیں کھلاتا۔ ماہر کا خون کھولنے لگا۔ چھوٹے موٹے کام؟ چچی، یہ لڑکی بیمار لگ رہی ہے، اسے دیکھیں، یہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ طاہر صاحب نے بھی سر اٹھا کر زویا کو دیکھا، شاید پہلی بار غور سے۔ ہاں سلمہ، بچی کا رنگ واقعی بہت پیلا پڑ رہا ہے، اسے بخار تو نہیں؟ سلمہ بیگم نے طاہر صاحب کو گھور کر چپ کرایا اور پھر ماہر کی طرف دیکھ کر مستوئی ہنسی۔ ارے بیٹا، تم تو ابھی امریکہ سے آئے ہو، تمہیں ان لوگوں کی چالاکیوں کا نہیں پتا، یہ سب ڈرامے ہیں، کام سے جان چھڑانے کے بہانے۔ رات کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ طبیعت خراب ہے، لیکن دیکھ لو، صبح منہ اٹھائے کھڑی ہے۔ اگر بیمار ہوتی تو کیا اٹھ کر ناشتہ بناتی؟ ماہر نے اپنی مٹھی زور سے بھینچ لی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب زویا کچن کے فرش پر گرنے والی تھی اور اس نے اسے تھاما تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا جسم الاؤ کی طرح دہک رہا تھا۔ ماہر نے سخت لہجے میں کہا، چچی، مجھے بخار اور ڈرامے کا فرق پتا ہے۔ اس لڑکی کو واقعی تیز بخار ہے، اسے آرام کی اور دوا کی ضرورت ہے، کام کی نہیں۔ زویا جو اب تک بت بنی کھڑی تھی، ماہر کی طرفداری سن کر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر کی ہمدردی ان کے لیے بعد میں عذاب بن جائے گی۔
نہیں بھائی، زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کام کرنے دیں، میں ابھی باقی سامان لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی تاکہ وہاں سے نکل سکے، لیکن چکر آنے کی وجہ سے وہ کرسی سے ٹکرا گئی۔ دیکھ لو۔ ماہر فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گرنے والی ہے۔ سلمہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے جلدی سے زویا کو بازو سے پکڑا، لیکن سہارا دینے کے لیے نہیں، بلکہ سختی سے دبوچنے کے لیے۔ تم جاؤ کچن میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مہمانوں کے سامنے تماشا مت لگاؤ۔ سلمہ بیگم نے دانت پیس کر زویا کے کان میں کہا، لیکن ماہر نے سن لیا۔ زویا لڑکھڑاتے قدموں سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ ماہر اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ انکل، ماہر نے اب طاہر صاحب کو مخاطب کیا، آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں؟ وہ حماد انکل کی بیٹی ہے، آپ کی بھتیجی لگتی ہے۔ اس کا حلیہ دیکھیں۔ کیا یہ طریقہ ہے گھر کے بچوں کو رکھنے کا؟ وہ ملازمہ نہیں ہے۔ طاہر صاحب شرمندہ سے ہو گئے۔ انہوں نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دراصل سلمہ گھر کا سارا نظام چلاتی ہے، مجھے گھریلو معاملات کا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ میں بات کروں گا اس بارے میں۔ کیا بات کریں گے آپ طاہر؟ سلمہ بیگم اب دفاعی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ماہر پر دباؤ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھو ماہر، تم پردیس میں رہے ہو، تمہیں ہماری روایات اور تربیت کے طریقوں کا نہیں پتہ۔ لڑکیوں کو سخت جان بنانا پڑتا ہے۔ کل کو بیاہ کر دوسرے گھر جائے گی، وہاں کام نہیں کرے گی تو لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ میں تو اس کی بہتری کے لیے سختی کرتی ہوں۔ ماں بن کر پالا ہے اسے۔ ماں؟ ماہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ دہرایا۔ ماں بیمار بیٹی کو ناشتہ بنانے پر مجبور نہیں کرتی چچی۔ اور رہی بات تربیت کی، تو تربیت اور تشدد میں فرق ہوتا ہے۔ سلمہ بیگم لاجواب ہو گئی۔ ماہر کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جسے جھٹلانا مشکل تھا۔ خیر، ماہر نے گہرا سانس لیا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی مزید بحث کرنے سے زویا کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے بیٹا، کھا تو لو۔ طاہر صاحب نے روکنا چاہا۔ نہیں انکل، بس دل بھر گیا ہے۔ ماہر میز سے ہٹ گیا اور باہر گارڈن کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، تازہ ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا، لیکن اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ماہر بڑبڑایا۔ زویا صرف ایک غریب رشتہ دار نہیں ہے جسے یہ لوگ پال رہے ہیں، بلکہ یہ اسے غلام بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور انکل طاہر، وہ تو بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ لان میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں زویا کی وہ خوفزدہ آنکھیں گھوم رہی تھیں جو ہر وقت معافی مانگتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ میں یہاں بزنس سیٹ کرنے آیا تھا، لیکن لگتا ہے اس سے پہلے مجھے اس گھر کا نظام سیٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچن کی پچھلی کھڑکی سے اسے برتن گرنے کی زوردار آواز آئی، اور ساتھ ہی سلمہ بیگم کے چیخنے کی آواز۔ تم نے پھر گرا دیا؟ ماہر کے سامنے مجھے ذلیل کروا رہی تھی، زبان چلنے لگی ہے اب تمہاری۔ ماہر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے لیکن آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ نہیں چچی، قسم سے چکر آ گیا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ زویا کے رونے کی آواز آئی۔ چپ، بالکل چپ۔ آج تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی کہ ماہر کیا، پورا محلہ بھی آ جائے تو تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ جاؤ جا کر کپڑے دھو۔ جب تک سارے کپڑے نہیں دھل جاتے تمہیں دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ ماہر کا دل چاہا کہ اندر جا کر سب تہس نہس کر دے، لیکن اس نے خود کو روکا۔ جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ اسے اب زویا کو بچانا تھا، لیکن طریقے سے۔ اسے اس جال کو سمجھنا تھا جو سلمہ بیگم نے بن رکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، مٹھیوں کو بھینچتا اور کھولتا رہا۔ فکر مت کرو زویا، اس نے دل میں عہد کیا، تمہاری یہ قید اب زیادہ دن نہیں چلے گی۔ تمہارا یہ کزن جسے تم جانتی بھی نہیں اب تمہارے اور اس ظلم کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہوگا۔ وہ وہیں لان کے بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ اسے اپنے دوست احمد کو کال کرنی تھی جو وکیل تھا۔ اسے جاننا تھا کہ قانونی طور پر یتیم بچی کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے طاہر انکل کو قانونی دباؤ میں لا سکتا ہے۔ دوپہر کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ طاہر منزل کے پچھلے حصے میں بنی لانڈری جہنم کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ ٹین کی چھت تپ چکی تھی اور حبس اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار تھا۔
زویا کپڑوں کے ایک بڑے ڈھیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ صابن والے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اب ان ہاتھوں میں مزید حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی۔ بخار نے اس کے پورے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو پسینے میں مل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بس آخری 2 سوٹ، بس تھوڑی ہمت اور۔ زویا نے خود کو تسلی دی اور پانی سے بھری بھاری بالٹی اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے زور لگایا، اس کے دماغ کے رگوں میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بالٹی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سارا پانی اس کے اوپر آ گرا۔ آہ! ایک دبی ہوئی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ وہ وہیں گیلے فرش پر ڈھہ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، سانس سکھڑ رہی تھی، لیکن اٹھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اسی وقت لان کی طرف سے ماہر تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ بیگ کے ساتھ کہیں جانے کے لیے نکلا تھا جب اس کی نظر لانڈری ایریا کی طرف گئی۔ زمین پر پڑی زویا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ زویا! ماہر نے ایک زوردار چیخ ماری اور دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ وہ زویا کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زویا کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ چچی پلیز، میں دھو لوں گی، مت ماریں۔ ماہر کا دل یہ سن کر پھٹنے کو آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کے ملازم کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، لیکن سلمیٰ بیگم کے ڈر سے کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ لعنت ہے تم سب پر، ماہر دھاڑا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زویا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ اس کے گیلے کپڑے ماہر کی مہنگی شرٹ کو بھگو رہے تھے، لیکن ماہر کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ماہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی قمیض پر زویا کے گیلے کپڑوں کے نشان تھے اور ماتھے پر پسینہ۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ ماہر فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے ماہر کو گھورا۔ مسٹر ماہر، مریضہ کو شدید نمونیا ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے رک کر گہرا سانس لیا۔ ہم نے چیک اپ کے دوران اس کے جسم پر پرانے اور نئے زخموں کے نشان دیکھے ہیں۔ کمر پر، بازوؤں پر یہ مار پیٹ کے نشانات ہیں۔ یہ ایک پولیس کیس بنتا ہے۔ میں پولیس کو انفارم کرنے کا پابند ہوں۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ڈاکٹر، میں جانتا ہوں، آپ علاج شروع کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے انصاف ملے گا۔ فی الحال اس کی جان بچانا ضروری ہے۔ ماہر نے شیشے سے اندر دیکھا۔ زویا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ گہری نیند میں تھی۔ اس معصوم چہرے پر ابھی بھی درد کے آثار تھے۔ ماہر نے اپنی مٹھی دیوار پر ماری اور فون نکالا۔ اس نے طاہر انکل کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے فون سلمیٰ بیگم نے اٹھایا۔ ہیلو ماہر، تم کہاں ہو؟ اور وہ منحوس لڑکی کہاں ہے؟ کپڑے وہیں ادھورے چھوڑ کر غائب ہو گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم کی آواز میں زہر تھا۔ چچی جان، ماہر کی آواز میں سرد مہری تھی۔ وہ منحوس لڑکی ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹرز پولیس بلانے والے ہیں کیونکہ اس کے جسم پر آپ کے دیے ہوئے تشدد کے نشانات صاف نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر سلمیٰ بیگم کی گھبرائی ہوئی لیکن مکار آواز آئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تو سیڑھیوں سے گری تھی۔ تم گھر آؤ، ہم بات کرتے ہیں۔ یہ پولیس کا چکر مت چلاؤ، خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ماہر نے فون کاٹ دیا۔ عزت تو اب میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ہوتی کیا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ماہر کی گاڑی طاہر منزل کے پورچ میں رکی۔ زویا اب ہوش میں تھی لیکن انتہائی کمزور۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا لیکن مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ ماہر نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور زویا کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ زویا سہمی ہوئی نظروں سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دوبارہ اسی جہنم میں جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ماہر نے اسے تسلی دی۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے پر پہنچے، سلمیٰ بیگم وہاں دیوار بن کر کھڑی تھیں۔ ان کے پیچھے طاہر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے۔ رک جاؤ، سلمیٰ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ ماہر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ اس کا گھر ہے، یہ کہاں جائے گی؟ سلمیٰ بیگم نے نفرت سے زویا کی طرف دیکھا۔ اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ ہسپتال لے گئے تم اسے، پولیس کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ محلے والے باتیں بنا رہے ہیں کہ جوان لڑکا اور لڑکی سارا دن گھر سے غائب تھے۔
میں ایسی بچہ نہ لڑکی کو اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ زبان سنبھال کر بات کریں چچی، ماہر غصے سے گرجا۔ بدچلن یہ نہیں آپ کی سوچ ہے، یہ بیمار تھی اور مر رہی تھی آپ کے ظلم کی وجہ سے۔ اوہو، بڑا درد جاگ رہا ہے تمہارے دل میں۔ سلمہ بیگم نے طنزیہ ہنسی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے نا، اتنا ہی ترس آ رہا ہے اس یتیم پر، تو پھر رکھ لو اسے اپنے پاس، ہم نے تو بہت پال لیا۔ سلمہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ طاہر صاحب نے بالآخر بولنے کی کوشش کی۔ آپ چپ رہیں طاہر صاحب، سلمہ بیگم نے انہیں جھڑک دیا، پھر ماہر کی طرف مڑی اور ایک چیلنج بھری نظر ڈالی۔ دیکھو ماہر، اگر تمہیں اس لڑکی سے اتنی ہی ہمدردی ہے، اتنی ہی پرواہ ہے، تو شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ نکاح کرو اور لے جاؤ اسے جہاں مرضی۔ اس گھر میں اس کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، ورنہ اسے یہیں سڑک پر چھوڑ دو۔ زویا یہ سن کر کانپ اٹھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی چچی کو دیکھا جو اسے کوڑے کے ڈھیر کی طرح گھر سے نکال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو ماہر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ماہر نے ایک لمحہ کے لیے سلمہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر روتے ہوئے زویا کو دیکھا۔ آپ سوچتی ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی سزا ہے؟ ماہر نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ میں زویا کو اس جہنم میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے۔ ماہر نے جیب سے فون نکالا اور اپنے وکیل دوست احمر کو کال کی۔ احمر، نکاح خواں کو لے کر فوراً میرے نئے گھر پہنچو۔ اس نے فون بند کیا اور سلمہ بیگم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں زویا سے نکاح کروں گا، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن یاد رکھیے گا چچی جان، آج آپ نے ایک بیٹی نہیں کھوئی، بلکہ اس گھر کی برکت اور سکون کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ آج کے بعد ماہر ملک کا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں۔ طاہر صاحب آگے بڑھے۔ بیٹا مت جاؤ۔ نہیں انکل، ماہر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ جو شخص اپنی بیٹی جیسی بھتیجی کا محافظ نہ بن سکا، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ماہر نے زویا کا ہاتھ تھاما۔ چلو زویا، اپنے گھر چلتے ہیں۔ زویا نے بھیگی آنکھوں سے ماہر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا اور ماہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی طاہر منزل کے گیٹ سے باہر نکل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 1 سال بعد شام کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسلام آباد کے ایک پرسکون سیکٹر میں واقع خوبصورت سے بنگلے کے لان میں ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ گھر طاہر منزل کی طرح بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن اس کی ہر اینٹ میں سکون اور محبت رچی ہوئی تھی۔ زویا نے ایک خوبصورت لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر اب وہ زردی اور خوف نہیں تھا، بلکہ صحت مند گلابی رنگت اور آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ وہ چائے کی ٹرے سجا رہی تھی جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ آج بیگم صاحبہ خود کچن میں، ملازمہ کہاں ہے؟ ماہر نے مسکراتے ہوئے کچن کے دروازے پر ٹیک لگائی۔ وہ بھی آفس سے آیا تھا۔ پچھلے 1 سال میں اس کا بزنس اتنی تیزی سے ترقی کر گیا تھا کہ اب وہ شہر کے کامیاب ترین کاروباری شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ زویا مسکرا کر مڑی۔ وہ بازار گئی تھی تو میں نے سوچا اپنے شوہر کے لیے چائے میں خود بنا لوں۔ کیا آپ کو پسند نہیں؟ تم زہر بھی دوگی تو خوشی سے پی لوں گا، ماہر نے شرارت سے کہا اور آگے بڑھ کر زویا کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ لاؤ میں مدد کروا دوں۔ دونوں لان میں بچھی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ زویا نے چائے انڈیلی اور ماہر کو کپ پکڑایا۔ آج طاہر انکل کا فون آیا تھا، ماہر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زویا کا ہاتھ ذرا سا رک گیا۔ خیریت؟ کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے ان کا۔ سلمہ چچی کی بیٹی کی شادی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ بہت پریشان تھے، معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب سے تم گھر سے نکلی ہو گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کا انصاف بے آواز ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ زویا نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے، لیکن میں واپس نہیں آ سکتا۔ ماہر نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیونکہ میری دنیا اب یہاں ہے، اس گھر میں، تمہارے ساتھ۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ بھوک سے نڈھال کچن میں گری تھی اور اسے لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ بن جائے گا۔ ماہر؟ جی؟ شکریہ مجھے بچانے کے لیے، مجھے عزت دینے کے لیے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں…
ماہر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ تو میری زندگی ہو زویا، اور انسان اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کسی کا احسان نہیں اٹھاتا، یہ اس کا فرض ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس دن سلمہ چچی نے مجھے چیلنج کیا، ورنہ شاید مجھے اتنی جلدی احساس نہ ہوتا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ زویا ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ ویسے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہونے دو۔ ماہر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے مسز ماہر، اسے جلدی میں نہیں، سکون سے جینا چاہیے۔ ڈھلتے سورج کی سنہری کرنیں ان دونوں پر پڑ رہی تھیں۔ ماضی کے سائے مٹ چکے تھے اور مستقبل روشن تھا۔ اس کہانی کا مورل ہمیں یہ کڑوا مگر سچا احساس دلاتا ہے کہ ظلم اکثر اجنبی ہاتھوں سے نہیں، بلکہ اپنوں کے گھروں میں مذہب، تربیت اور ذمہ داری کے نام پر ہوتا ہے۔ جہاں زویا جیسے کردار معصومیت، خوف اور خاموشی کی تصویر بن کر جیتے ہیں۔ زویا کی سب سے بڑی خوبی اس کی مظلومیت نہیں بلکہ اس کی برداشت ہے، جو ایک طرف اس کے کردار کو مضبوط بناتی ہے تو دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا ہر بار صبر کرنا ہی نیکی ہے، یا کبھی آواز اٹھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جبکہ سلمہ بیگم جیسے کردار معاشرے کے سیاہ چہرے کی نمائندگی کرتے ہیں جو طاقت، رشتے اور اخلاقی لبادے کے پیچھے اپنی صفاکی چھپا لیتے ہیں اور خود کو درست ثابت کرنے کے لیے تربیت اور احسان جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ طاہر صاحب کی خاموشی بھی اتنی ہی قابل تنقید ہے، کیونکہ ظلم صرف مارنے والے سے نہیں بلکہ خاموش تماشائی سے بھی جنم لیتا ہے، اور ماہر کا کردار اس امید کی علامت ہے کہ اگر ایک بھی انسان سچ دیکھنے اور اس کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کر لے تو اندھیرے گھر میں روشنی داخل ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ریڈر کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کے زخم نظر نہ آئیں تو یہ مت سمجھے کہ وہ تکلیف میں نہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی زویا ہے تو ماہر بننے کا انتظار مت کریں، بلکہ خود وہ آواز بنے جو ظلم کو معمول سمجھنے سے انکار کر دے، کیونکہ خاموشی سب سے خطرناک ظلم ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔